سورہ انفال کے فضائل۔ سورہ انفال قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 8ویں سورت ہے۔ اس میں کل 75 آیات ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت کو نفل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اصل مقصود سے زائد ہوتا تھا۔ جہاد سے مقصود تو آخرت کا اجر اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ مال کا ملنا اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اس لیے مال غنیمت کو انفال کہا گیا ہے۔ اس صورت میں مال غنیمت کی تقسیم کے احکام نازل ہوئے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ انفال ہے۔ ظہور اسلام سے قبل ہونے والی جنگوں میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ میدان جنگ میں جو مال جس کے ہاتھ آ گیا وہ اسی کی ملکیت ہے۔ اس زمانے میں لوگ مال و دولت کے حصول کے لیے بھی جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ سورہ انفال میں اس جاہلانہ تصور کی نفی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسلام میں جہاد کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جب صحابہ کرام کی طرف سے مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں سوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کو نازل فرمایا۔ اس صورت میں حکم دیا گیا ہے کہ مال غنیمت کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ غزوہ بدر کے مجاہدین میں مال غنیمت کو تقسیم فرما دیا۔ سورہ انفال 2 ہجری کے لگ بھگ مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے اکثر مضامین غزوہ بدر، اس کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلے باقاعدہ معرکے کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور قریش مکہ کو ذلت امیز شکست سے دوچار کیا۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے دن کو یوم فرقان بھی فرمایا گیا ہے۔ فرقان کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو شکست ہوئی اور اسلام کی حقانیت ثابت ہوئی، اس لیے اسے یوم فرقان کہا جاتا ہے۔ سورہ انفال کے بہت سے مضامین غزوہ بدر کے مختلف واقعات سے متعلق ہیں، جنہیں منوعاً سمجھنے کے لیے اس کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات جاننا ضروری ہے، تاکہ اس سے متعلق آیات کو ان کے پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے۔ اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام کو طرح طرح سے ستائے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ قریش نے عبداللہ بن ابی کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کو پناہ دے دی ہے۔ اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھاؤ ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ انصار میں سے اوس قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ حج کرنے گئے تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اگر تم مکہ میں ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ اس دھمکی کا مطلب یہ تھا کہ اگر آئندہ مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلے کو لے کر جب مکہ ملک شام جاتے ہو تو اس کا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا ہے۔
پھر ہم بھی تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ ان حالات میں کفار مکہ کا ایک سردار ابو سفیان ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گیا۔ اس قافلے میں قریباً ہر فرد نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی۔ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور کئی ہزار دینار کا سامان لا رہا تھا۔ اس قافلے کی حفاظت کے لیے کئی مسلح افراد متعین تھے۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی ملک شام سے واپسی کا پتہ چلا تو حضرت سعد بن معاذ کے چیلنج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے پر حملے کی غرض سے اسلامی لشکر ترتیب دیا تاکہ کفار مکہ کو سبق سکھایا جا سکے۔ اس اسلامی لشکر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی تعداد 313 تھی۔ ان کے پاس کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 60 زرہیں تھیں۔ اس مختصر سامان کو ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے۔ جب ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے کا علم ہوا تو اس نے ایک تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیج کر اس واقعے کی اطلاع دی اور اسے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ مزید برآں وہ اپنے قافلے کا راستہ بدل کر بحر احمر کے ساحل کے قریب کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچ سکے۔ ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملے کی خاطر روانہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا ہے اور ابو جہل 1000 افراد پر مشتمل لشکر لا رہا ہے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ اب مشرکین سے ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جانا چاہیے۔ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان دشمنوں کے مقابلے میں بہت کم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار مارے گئے، 70 افراد گرفتار ہوئے اور باقی لوگ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہمیں اللہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔